بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 5، جس میں تنوین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا انداز بھی آپ نے سمجھا۔ مثال کے طور پر آپ نے جس طریقے سے پڑھا، زبر زیر پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے، زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، تھوڑا گول ہوتا ہے۔ اب اس سبق میں آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں بتایا جائے گا۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس میں سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ زبر کو اور زیر کو اور پیش کو، یعنی حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اس سبق میں بتائیں گے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی آواز بھی نون ساکن کی طرح ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کسی حرف پر زبر لگایا، جیم زبر جا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ جیم زیر جی، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ جیم پیش جو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اس کو اگر کھینچ کر پڑھ دیا، جا یا جا جھٹکا دے کر پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جی یا جی جھٹکا دے کر پڑھا یا کھینچ کر تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لہذا ان کو ایسے ہی پڑھنا سیدھے، جا جی جو۔ اب رہا تنوین، تو اگر جس حرف پر 2 زبر ہوں اس کو پڑھیں گے جن، 2 زیر ہوں جن، 2 پیش ہوں جن، جن جن جن۔ جن اس طریقے سے نہیں کریں گے، بالکل سیدھا سمپل پڑھیں گے، جن جن جن۔ اور مثال کے طور پہ کوئی بھی حرف ہو، صرف جیم ہی نہیں، چاہے دال ہو یا ذال ہو یا پھر سین ہو، کسی بھی حرف پر آپ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگے ہوں تو اسی انداز سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر دن، اور یہ ذال لے لو، ذن، سین پر 2 پیش لگا کر تنوین لگا دو، جیسے سن، دن ذن سن۔ تو ان کو اس انداز سے پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ قواعد آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، تو اب یہاں سے اس کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس پر 2 زبر ہیں تو اس کو پڑھیں گے تن تین تن، طن طین طن۔ تا اور طا دونوں ایک جیسی آواز والے حروف ہیں، لہذا ان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس انداز سے پڑھنا ہے، فرق پیدا کر کے پڑھیں۔ تا ہمیشہ باریک ہوتا ہے اور طا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اسی انداز سے اس کو پڑھیں گے، تن تین تن، طن طین طن۔ اگر ہجے کر کے پڑھنا ہو تو ایسے پڑھیں گے، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، طا 2 زبر تن، طا 2 زیر تن، طا 2 پیش تن۔ اسی انداز سے نیچے بھی پڑھیں گے، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، ذال 2 زبر زن، ذال 2 زیر زن، ذال 2 پیش ذن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، ضاد 2 زبر ضن، ضاد 2 زیر دن، ضاد 2 پیش دن، ثا 2 زبر ثن۔ یہ میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دیا، اب آپ انشاءاللہ اس کو اپنے انداز سے ایسے ہی ہجے کر کے پڑھ لینا، لیکن اس کو روا کس طریقے سے پڑھیں گے وہ میں پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تن تین تن، طن طین طن، زن زن زن، ذن ذن ذن، ظن ظن ظن، ضن ضن ضن، ثن ثن ثن، سن سن سن، صن صن سن، کن کن کن، قن قن قن، ہن ہن ہن، حن حن حن، ان ان ان، عن عن عن، دن دن دن، خن خن خن، غن غن غن، بن بن بن، من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، رن رن
रुन, जन, जिन, जुन, शन, शिन, शुन, यन, यिन, युन। इस सबक में ये भी ख्याल रखना है कि अगर दो ज़बर के बाद अलिफ आए, मिसाल के तौर पर ता में, इस पर ता पर दो ज़बर हैं और उसके बाद अलिफ आया, तो ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे इस तौ में है, दो ज़बर आया तौ पर, उसके बाद अलिफ आया, तो ये अलिफ हिज्जे में नहीं पढ़ा जाएगा। ये अलिफ हिज्जे में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि पढ़ा जाएगा तौ दो ज़बर तन, अलिफ छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी हर्फ के आगे या आता है, उस पर दो ज़बर है, तो वो या भी नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसको पढ़ा जाएगा तौ दो ज़बर तन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको सबक समझ में आ गया होगा। आपने ये हरकत पढ़ ली हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकत भी पढ़ ली। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की हरकत भी आप पढ़ चुके, यानी आपने मदनी कायदे के 5 सबक मुकम्मल पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने 5 असबाक का खुलासा इसी तरीके से बोर्ड पर लिख कर समझाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।